اس ویڈیو میں نظم آل دا ورلڈز اسٹیج کو پڑھا جائے گا. چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آل دا ورلڈز اسٹیج یعنی دنیا جو ہے وہ محض ایک اسٹیج کی طرح سے ہے کہ جس پر فنکار آ کے اپنا فن دکھاتے ہیں. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں. آل دا ورلڈز اسٹیج یعنی یہ دنیا جو ہے وہ محض ایک اسٹیج کی مانند ہے. اینڈ آل دا مین اینڈ ویمن میئرلی پلیئرز اور جتنے بھی مرد اور خواتین ہیں وہ محض اس پر یعنی اداکاری کرنے والے جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ مراد ہیں یہاں پر. تو محض اداکار ہیں وہ سب. دے ہیو their exits and their entrances. ان کی ایک خاص موقع پر آمد ہونی ہوتی ہے اور پھر انہوں نے چلا جانا ہوتا ہے. ایگزٹ یعنی کہ باہر نکلنے کو ہوتے ہیں. انٹرنس یعنی داخل ہونا کسی جگہ. تو لہٰذا اس سے مراد ہے کہ اس دنیا میں جو انسان کا آنا اور جانا ہے یعنی پیدائش اور پھر جو وفات کا یہ جو ایک امر ہے یہ حقیقت ہے اس کی طرف اشارہ ہے. جیسے کہ دراصل یہاں ایک تشبیہ دی گئی ہے, استعارہ استعمال کیا گیا ہے. یہ جو ایک جب کھیل پیش کیا جاتا ہے, کوئی ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے تو سٹیج ہوتا ہے جس پر اداکار جو ہیں وہ اپنے اپنے رول کو پلے کرنے کے لیے باری باری آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, دوسرے اداکار ان کی جگہ لے لیتے ہیں. تو اس طرح سے جو زندگی ہے اس کے متعلق یہ استعارہ استعمال کیا گیا ہے کہ کس طرح زندگی میں انسان اپنے مختلف ادوار سے گزرتا ہے. ایک انسان چلا جاتا ہے اور پھر دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. اینڈ ون مین ان ہز ٹائم پلیز مینی پارٹس اور ایک شخص جو ہے اپنی زندگی کے دورانیے کے اندر مختلف کردار ادا کرتا ہے. ہز ایکٹس بینگ سیون ایجز اور اس کے یہ جو مختلف کردار ہوتے ہیں یہ 7 یعنی عمروں پر یا 7 مرحلوں پر مشتمل ہوتے ہیں. ایٹ فرسٹ دی انفنٹ سب سے پہلے آتا ہے بچہ. تو اب یہاں یہ جو مختلف ادوار ہیں کہ انسان کی زندگی کے ان سے متعلق بات کی جائے گی. جیسے کہ اب بچے کی بات ہو رہی ہے. میولنگ اینڈ پیوکنگ ان دا نرسز آرمز جیسے کہ وہ روتا دھوتا ہے, الٹیاں کرتا ہے اور وہ جس طرح نرس نے اس کو سنبھالا ہوتا ہے اپنی گود میں. تو دین دا وائننگ اسکول بوائے ود ہز سیشل تو اب اگلا مرحلہ بتا رہے ہیں جب اسکول کا دورانیہ آتا ہے اس عمر میں جو لڑکے ہیں وہ یا بچے جو ہیں وہ کس طرح سے روتے دھوتے ہیں, ضد وغیرہ کرتے ہیں. وائننگ سے مراد یہ ہے. اور پھر ود ہز سیشل, سیشل یعنی کہ اس کا بستہ. اینڈ شائننگ مارننگ فیس کریپنگ لائک سنیل اور اس کا جو چہرہ ہے جو صبح کے وقت چمک رہا ہوتا ہے اور جیسے جو ایک گونگا جسے کہتے ہیں کہ جو بہت آہستگی سے چلتا ہے اس کی طرح وہ بڑی آہستگی سے چلتا ہے. یعنی کہ وہ خوشی خوشی جیسا کہ اسکول نہیں جانا چاہ رہا ہوتا اور وہ اس منظر کو جو ہے وہ اس طرح سے ایک تشبیہ اس کے لیے استعمال کی گئی ہے. جیسے کہ یہاں کہا جا رہا ہے انویلنگ معاف کیجیے گا کریپنگ لائک اسنیل انویلنگ ٹو اسکول یعنی اسکول وہ بالکل اس طرح یعنی کہ بددلی کے ساتھ ایک طرح سے وہ جا رہا ہوتا ہے, خوشی خوشی نہیں جاتا, بہت آہستگی کے ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے. اینڈ دین دا لور اور پھر اگلی اسٹیج آتی ہے جو ایک محبوب ہے. سائنگ لائک فرنس جس طرح کہ بھٹی جو ہے وہ دہک رہی ہوتی ہے, اس طرح سے وہ گویا وہ اس پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جب وہ محبت میں مبتلا ہوتا ہے. ود اے ووفل بیلڈ اور جس طرح سے وہ بڑی ایک دکھی کوئی گیت گا رہا ہوتا ہے یا ماہیے جسے کہتے ہیں یا لوک گیت اس سے مراد ہے. میڈ ٹو ہز مسٹریسز آئی براؤ یعنی کہ اپنی جو محبوبہ ہے اس کی بھووں کے متعلق شاید اس نے کچھ لکھا ہوتا ہے جو کہ وہ گا رہا ہوتا ہے, یعنی یہ کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے دین اے سولجر یعنی اس سے اگلی جب وہ کہ کچھ نہ کچھ بنتا ہے زندگی میں, جیسے کہ اگر وہ ایک سپاہی بنتا ہے. فل آف اسٹرینج اوتھس اینڈ بیئرڈ لائک دا پارٹ تو ایک اس کے اندر عجیب و غریب قسم کے وہ عہد کرتا ہے اور پھر جیسے کہ اس کی وہ پھر داڑھی جو آنے لگتی ہے جس طرح سے چیتے یا شیر وغیرہ کی آتی ہے. جیلس اینڈ آنر اور وہ اپنے یعنی کہ عہدے کو لے کر خاصا جو ہے وہ اس کے متعلق یعنی ایک تحفظ رکھتا ہے کہ دوسروں سے آگے نہ نکل جائیں, یعنی اپنی عزت پہ بڑا مان وہ کرنے لگتا ہے, اس کا دفاع کرنے لگتا ہے. سڈن اینڈ کوئک اینڈ کورل تو لہٰذا وہ ایک دم لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتا ہے. سیکنگ دا ببل ریپوٹیشن ایون ان دا کیننز ماؤتھ یعنی اس کی جو شہرت ہے اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ بڑا ہی یعنی جس طرح سے
اگر توپ ہے اس کے دھانے پر وہ کھڑا ہو بالکل سامنے، تب بھی وہ گھبراتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ وہ منہ سے، جس طرح یہاں ببل، تو ببل ریپوٹیشن سے مراد ہے کہ وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جس سے وہ اپنی اہمیت ظاہر کرنا چاہتا ہے، گو کہ اس میں کوئی خاص اتنا دم نہ بھی ہو، تو وہ اس طرح سے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ دین the justice in fair round belly with good capon lined. اور پھر ایک اسٹیج وہ آتی ہے جب وہ گویا ایک منصف بنتا ہے اور اس کی جو توند ہے وہ گول مٹول سی ہو جاتی ہے، یعنی اس سے مراد ہے ایک جو مرغا ہوتا ہے کہ بہت اس پر چربی چڑھی ہوتی ہے، خاصا وہ موٹا ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کی طرح سے اس کی توند ہوتی ہے. اور مزید بتایا جا رہا ہے ود آئی سیویئر اینڈ بیئرڈ آف فارمل کٹ، تو آنکھیں جو ہیں اس کی خاصی سنجیدہ یا نگاہ سخت ہو جاتی ہے، اور جو داڑھی ہے اس کی وہ بھی خاصی ایک رسمی خط کی طرح سے وہ بنا لیتا ہے اس کو. فل آف وائز سوز اینڈ ماڈرن انسٹنسز، یعنی ایک وہ بہت ہی سمجھدار اور تیز تراز انسان کے طور پر وہ یعنی ابھر کر سامنے آتا ہے، بہت سی جو جدید صلاحیتیں ہیں وہ اس میں دکھائی دیتی ہیں. اینڈ سو ہی پلیز ہز پارٹ، اور پھر وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. دا سکستھ ایج شفٹس انٹو دا لین اینڈ سلپرڈ پینٹلون. تو چھٹی سٹیج کی اب بات ہو رہی ہے کہ جس میں وہ خاصا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جس طرح سے ایک ڈھیلا اس نے پیر میں سلیپر پہنے ہوتے ہیں، ڈھیلا ڈھالا سا پاجامہ زیب تن کیا ہوتا ہے. وتھ اسپیکٹیکلز آن نوز اینڈ پاؤچ آن سائڈ، اور اس نے چشمہ لگا رکھا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی تھیلی سی اس نے اپنے ساتھ لگا رکھی ہوتی ہے. ہز یوتھفل ہوز ویل سیوڈ اے ورلڈ ٹو وائڈ، یعنی اس کی جو جوانی کی عمر میں جو اس نے پتلون رکھی ہوتی ہے سنبھال کے، وہ اب اگر وہ پہنتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت ہی ڈھیلی ڈالی ہو چکی ہوتی ہے، چونکہ وہ جو ہے خاصا کمزور ہو جاتا ہے. فار ہز شرنک شینک اینڈ ہز بگ مینلی وائس، اور جس طرح سے اس کی ٹانگیں وغیرہ جو ہیں وہ خاصی سکڑ جاتی ہیں، اور اس کی جو جوانی میں جو آواز بہت مردانہ اور بھاری رہی ہوتی ہے. ٹرننگ اگین ٹورڈ چائلڈش ٹریبل پائپس اینڈ وسلز ان ہز ساؤنڈ، تو وہ جو اس کی جوانی کی زوردار آواز ہوتی ہے وہ پھر جس طرح سے مختلف قسم کے سازوں کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ کوئی سر اس کی تبدیل ہو جاتی ہے، اور جس طرح سیٹیوں کی سی آوازیں آنے لگتی ہیں، آواز تبدیل ہونے لگتی ہے. لاسٹ سین آف آل، اور پھر آخری جو منظر ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے دیٹ اینڈز دس اسٹرینج ایونٹفل ہسٹری، جو کہ اس عجیب سی تاریخ کو بالآخر اختتام پر پہنچاتا ہے. اس سیکنڈ چائلڈشنس اینڈ میئر اوبلیوین، یعنی یہ ہے اس کی دوسری بچپنے کی عمر، آخری عمر جو ہے، جو کہ محض ایک حالت فراموشی کی سی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، یعنی پوری طرح سے ہوش میں نہیں رہتا. سانس ٹیتھ سانس آئیز سانس ٹیسٹ سانس ایوری تھنگ، یعنی یہ لفظ جو ہے اس سے مراد ہے کہ بغیر دانتوں کے، یعنی بغیر بینائی کے، بغیر ذائقے کے، بغیر سب کچھ کے، یعنی کہ آہستہ آہستہ سب کچھ اس کا چلا جاتا ہے جب بڑھاپے کی عمر آتی ہے. تو یہ نظم یہاں ختم ہو چکی ہے. اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.